أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ پاک آپ سب کو اپنی امان میں رکھے، رحمتوں کی چھاؤں میں رکھے، آمین ثم آمین۔ آج ہم نئی ویڈیو نیا سبق لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ ہمارا یہ کورس تکمیل کے مراحل میں ہے اور الحمدللہ ہم 27 اسباق پڑھ چکے ہیں اور آج ہمارے سبق کا نمبر ہے 28 یعنی کہ 28۔ جی لیسن ہے 28۔ گوگل بہت بولتی ہے، یعنی جب اگر کوئی سوال آپ لکھیں گوگل پر تو اس کا ایک نہیں کئی جواب آپ کے سامنے آ جاتے ہیں۔ کوئی ایک ویڈیو کو سرچ کرنا چاہیں تو اس جیسی کئی ویڈیو آپ کے سامنے آ جاتی ہیں۔ تو اسی طرح ایک سوال ہوگا ہمارے سامنے اور اس کے کئی جواب ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ سبق ہے گوگل بولتی ہے، تو کیا بولتی ہے؟ ذرا ہم بھی کچھ سوال پوچھتے ہیں تو ہمیں اس کے جواب نظر آئیں گے۔ جی اب دیکھیں، حروف استفہام اور اسمائے استفہام کیا ہوتا ہے؟ سوال کرنا، فہم حاصل کرنے کے لیے، کچھ سمجھنے کے لیے، کچھ پوچھنا۔ استفہام کا مطلب ہے سوال پوچھنا۔ اب اور حل کے ذریعے بھی سوال پوچھا جاتا ہے۔ آپ نے کئی آیتیں ایسی پڑھی ہیں، کئی الفاظ ایسے پڑھے ہیں جس کے ساتھ لگا ہوتا ہے، حمزہ زبر، معنی ہوتے ہیں کیا؟ اور یہ حروف ایک ہے حل اور ایک ہے یہ دونوں جو ہے نا وہ سوالیہ الفاظ ہیں جن کا جواب ہاں یا نہ میں ہوتا ہے۔ جیسے میں پوچھوں کہ آپ یہ کام کرتے ہیں، آپ کہیں جی یا جی ہاں۔ آپ نے کھانا کھا لیا، جی ہاں۔ کیا آپ نے چاند دیکھا؟ جی نہیں، ہے نا؟ یہ بس اس طرح چھوٹا سا جواب۔ جیسے ہم پوچھتے ہیں الیس اللہ بأحکم الحاکمین، الم تری کیف، لگ گیا نا؟ لیسا سے پہلے لم سے پہلے حل کے لیے حل اتاک حدیث موسیٰ، کیا تمہیں موسیٰ کی کچھ خبر آئی؟ عربی میں ایسے جوابوں کے لیے سوالیہ حروف ہیں اور حل۔ پھر دوسرے ہیں اسمائے استفہام، جن کے ذریعے سوال پوچھا جاتا ہے۔ اسمائے استفہام وہ جواب تفصیلی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جواب تفصیلی ہوتا ہے۔ تو وہ الفاظ کون سے ہیں وہی تو دیکھنے ہیں ہم نے۔ جی حروف استفہام ہم نے دیکھ لیے، اب اسمائے استفہام ہیں۔ نمبر 1 متی، کب۔ نمبر 2 اینا، کہاں۔ کیفا، کیسے۔ انا، کیوں کر۔ ایانو، کب۔ ماذا، کیا۔ لما، کیوں۔ یہ لم نہیں ہے، لما، کیوں۔ متی ایک لفظ ہے جس کے معنی ہے کب، ٹھیک ہے؟ دوسرا لفظ ہے اینا، کہاں۔ پھر کیفا، کیسے۔ انا، کیوں کر۔ ایانو، کب۔ ماذا، کیا۔ لما، کیوں۔ یہ سب الفاظ سوالیہ ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ اسماء استفہام ہے، ان کے جوابات ہمیشہ ذرا تفصیلی ہوتے ہیں، ہاں نہیں میں نہیں ہوتے۔ اب اس کب کے، متی کے کتنے سارے ہمیں جواب ملیں گے؟ الیوم، یومئذ، کلما، اذا۔ اب ان اقسام کے ذریعے ہم ترجمہ کرنا سیکھتے ہیں۔ الیوم کا مطلب آج، یومئذ اس دن، کلما جب کبھی، جب ماضی کے لیے، اذا تب اس وقت۔ یہ الفاظ مفہوم تو وقت کا ہی رکھتے ہیں لیکن ان کا استعمال وقت اور حالات کے مطابق ہوتا ہے۔ کبھی ہم الیوم یوز کریں گے تو کبھی ہم یومئذ، کبھی کلما تو کبھی یا کبھی اذا۔ تو اس کو یوز کرنے کے لیے آیات دیکھتے ہیں۔ قال، اس نے کہا، لا تثریب، نہیں کوئی ملامت، علیکم، تم پر، الیوم، آج یا آج کے دن، یغفر اللہ، اللہ
بخش دے گا، لکم تمہیں، و اور ہوا وہ ارحم الراحمین سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے رحم کرنے والوں میں۔ اگلی آیت، پس ویلن، ویلن کے معنی ہوتا ہے ہلاکت ہے، یومئذن اس دن، للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے، پس ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ یومئذن کس کا جواب ہے؟ متا۔ جی اگلی آیت، ولا ان اتبعتا، مطلب کیا ہوا؟ اور اگر پیروی کی تم نے، اہواءہم ان کی خواہشات کی، من بعد ما جاءک اس کے بعد جو آ گیا تیرے پاس، من العلم علم میں سے، انکا بے شک تو، اذا لمن الظالمین تو جب البتہ ظالموں میں سے ہوگا۔ یہ تو اذا ہے نا، اذ کی آپ نے مثال دیکھی ہوگی، اذ قال موسیٰ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے۔ اچھا دوسری اب دیکھیں سوال ہے کیفا، مطلب کیسے؟ تو جواب میں ہم کہہ سکتے ہیں اس طرح، اس طرح، جس طرح، جیسے، گویا، گویا کے۔ تو یہ سارے الفاظ ہم اس کے جواب میں استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ان کی عربی کیا ہے یہ دیکھ لیتے ہیں۔ ک جیسے، جس طرح، صرف ک مختلف لفظ کے ساتھ لگ جاتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں جیسے، جس طرح، کما جیسے، جس طرح، کذالک اسی طرح یا اسی طرح، کأن گویا کہ، جیسا کہ، کأنہ اس کے معنی بھی گویا کہ، جیسا کہ۔ یہ سب الفاظ تشبیہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ک سے یہ سب کاف سے شروع ہو رہے ہیں نا، تو یہ سارے تشبیہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے شیر کی طرح بہادر، ہم اردو میں کہتے ہیں نا شیر کی طرح بہادر، پتھر کی طرح سخت، اور کوئلے کی طرح کالا، یہ کاف کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کما، ذالک، کأن اور کأنہ یہ سب مثال دینے کے لیے، تشبیہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو چلیں ان کی بھی کچھ آیات دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ۔ اب یہاں پہ کون سا لفظ ہے جو کہ کیفا کا جواب ہو سکتا ہے؟ جی ک لگایا ہے نا الذین کے ساتھ، تو کالذین کر دیا۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، لا تکونو مت تم ہو جاؤ، کالذین ان لوگوں کی طرح، آذوا موسیٰ رنج پہنچایا موسیٰ علیہ السلام کو، جنہوں نے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، مت تم ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے رنج پہنچایا یا ستایا موسیٰ علیہ السلام کو۔ آیت ہے، یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ۔ یخشون وہ ڈرتے ہیں، الناس لوگوں سے، کخشیۃ جس طرح، ک یہاں پہ لگائے نا خشیہ سے پہلے، تو جس طرح ڈرتے ہیں اللہ سے، خشیت اللہ اللہ سے، جس طرح ڈرتے ہیں اللہ سے، او یا اشدہ اس سے زیادہ، خشیتاً ڈرتے ہیں۔ مطلب کیا بنا؟ وہ ڈرتے ہیں لوگوں سے جس طرح اللہ سے ڈرتے ہیں یا اس سے بھی زیادہ ڈرتے ہیں۔ اگلی آیت دیکھیں، کأنہا کوکب دری، جی گویا کہ، کأن گویا کہ، وہ ایک ستارہ ہے چمکتا ہوا۔ اگلی آیت، والذین اور وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، یتمتعون وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، ویأکلون اور کھاتے ہیں، کما جس طرح تاکل الانعام کھاتے ہیں چوپائے، والنار اور آگ، مثوی ٹھکانہ ہے، لہم ان کے لیے۔ یہ آپ کو 2-4 آیات دکھائی گئی ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کس طرح کا، کس طرح کما، کس طرح الیوم، یومئذ، اذا،
اور از وغیرہ استعمال ہوتے ہیں، اور ان کا اگر سوال بنے تو کیا بنتا ہے، متا کے سوال میں کیا جواب ہوگا، اور کیفا کہ سوال ہو تو جواب میں کون سے الفاظ آ سکتے ہیں، ان کو آپ کو سمجھایا گیا ہے۔ تو بہت آسان سا سبق تھا، کوئی مشکل نہیں تھا۔ کچھ سوالات دیکھ لیتے ہیں۔ سوالات حاضر ہیں۔ متا کے کیا معنی ہیں؟ متا کے کیا جوابات ہو سکتے ہیں؟ عربی اردو دونوں بتانی ہے۔ کیفا کا کیا مطلب ہے؟ تو جوابات میں کون سے الفاظ آ سکتے ہیں؟ کما، کأن، کذالکا، کأنا کے معنی بتائیے۔ ان الفاظ میں کون سی بات مشترک ہے؟ جوابات کے لیے بھی انتظار نہیں کرنا پڑ رہا، یہ دیکھیے جی۔ متا کے کیا معنی ہیں؟ اس کے معنی ہیں کب، اور متا کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ عربی اردو دونوں بتانی ہے۔ اس کے جواب میں الیوم، یومئذ، از، اذا، کلما میننگ ہوں گے آج کے دن، یومئذ کا اس دن، از مانے جب ماضی کے لیے، اور اذا حال یا مستقبل کے لیے، کلما جب کبھی یہ الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں۔ سوال کیفا ہو تو جوابات میں کون سے الفاظ آ سکتے ہیں؟ کما، کأن، کذالکا، کأنا کے الفاظ کیفا کے جواب میں بولے جا سکتے ہیں۔ کیفا کے معنی کیا ہیں؟ کیفا کے معنی ہیں کیسے۔ ان الفاظ میں کون سی بات مشترک ہے جو کہ اس کے جوابات ہیں؟ تو کیفا کے جوابات کے الفاظ میں یہ بات مشترک ہے کہ یہ سب تشبیہ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اور میننگ بھی ان کی بتا دوں۔ معنی جیسے یا طرح، کما کے معنی بھی جیسے، کذالکا اسی طرح، کأنا گویا کہ، جیسا کہ، کأن کے معنی بھی یہی ہیں۔ یہ تو تھا ہمارا چھوٹا سا سبق نمبر 29 جو ہے وہ بھی اسی طرح ہے، اور بڑا آسان سا ہے۔ فی الحال ہم نے آپ کے لیے چھوٹا سا یہی سبق تیار کیا ہے، اس کو اچھی طریقے سے دیکھیے تاکہ کسی طرح کی بھی آپ کو مشکل نہ پیش آئے سوالوں کے جواب دینے میں یا سبق کو سمجھنے میں۔ الحمدللہ 28 سبق پورے ہوئے۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے 29 لیسن کے ساتھ انشاءاللہ تعالی۔ جب تک کے لیے طاہرہ رضوان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔